اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ ایک دن ہے حساب کا, اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے ظالم کو. تو یاد رکھو کہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے, کسی پہ بھی کر رہا ہو, تو اللہ نے ظالم کو کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں, لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے, اللہ سب سے حساب لے گا. یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے. Dale Fielder never imagined leaving the magical place he called home. When I moved there 16 years ago, my wife said, well, can you see yourself here in 5 years? It's like, you could bury me in that backyard. The professional musician and owner of an independent jazz label lost nearly everything in the fire, including his instruments. There was so much love in this house just to see it like this. Fielder says Altadena was more than a home. It was a connection to a strong African-American history. Many black families have lived in Altadena for generations, and Fielder says the community celebrated artists. Now, he fears it all could be lost forever. It's nothing. Everything is just burnt. And what wasn't burnt was in the process of being burnt. And just to think it's never going to be like that again. And understandably, Fielder is devastated. He says that starting over in his 60s is going to be an incredible challenge. So much of a challenge, in fact, that he and his wife are considering leaving the state of California altogether. And I got to tell you, driving through this neighborhood, it's home after home, scene of destruction, just like this one, meaning that these gut-wrenching narratives are undoubtedly playing out across Altadena. Allah ka insaf hame वहशी और ظالموں کے سامنے محفوظ رکھے گا اور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں, تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو, اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو. غازہ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی تھی امریکہ نے, اللہ نے اس کے ایک شہر کو ہی جہنم بنا دیا. یہاں تصویر غازہ کی نہیں بلکہ امریکہ کے لاس اینجلس کی ہے, جہاں قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا, اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا, سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں. ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے, جو دوزخ کا ہے, جو رب کی پکڑ کا ہے. تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے, اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا. ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے, ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے, ہم جو سلوک آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے, وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے, یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے.